ہزار سجدے زمین و حرم پر ہو لیکن اصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے میں، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نظر العجائب تجدون لقا فی النوائب کل غم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم زمین پر کمزور بندے تیری مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، مقصد کربلا، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام، مقصد عزاداری سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین، ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو امام زمانہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتی ہے، ہم جس سردار کا صدقہ کھاتے ہیں ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ خالق کونین، ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیری حجت کا سامنا کر سکے۔ خالق کونین، ریت امام کو پاکیزہ بنا۔ صدیاں ہو گئی ہم سب کو کہلواتے میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا۔ خالق کونین، یہ ہماری محبت ادھوری محبت ہے، ہمارا کردار اتنا بلند فرما، غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، ابو الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ بہت طویل گفتگو نہیں، وقت نہیں، لیکن اب آ گئے تو معرفت کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جائیں گے۔ میں بابا آپ نے شاعری سنی، بڑی اچھے انداز سے چار مصرے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم کیا بتائیں عظمت فرزند مصطفیٰ، ہم کیا بتائیں عظمت سرکار فرزند مصطفیٰ، سرکار دو جہاں شہ مشرقین ہے، حسین منی و انا من الحسین، سرکار دو جہاں شہ مشرقین ہے، اپنا ہو یا ہو غیر کسی کا نہیں حسین، اپنا ہو یا ہو غیر کسی کا نہیں حسین، حق بات جو بھی کہے گا اسی کا حسین ہے۔ بھئی کیا بات ہے صحیح، میں نے سی طویل خطبہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا، میں آپ کو ذرا کربلا والوں کا معیار بتا کے جاؤں گا، پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، چلو آج تھوڑا اور بتا دیتا ہوں۔ کوشش کیا کرو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو، آخری سے مراد یہ نہیں مر جاؤں گا، مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو، موت سے نہیں گھبرانا، موت سے نہیں گھبرانا، مومن مرتا نہیں، مومن منتقل ہوتا ہے، مومن کا انتقال ہوتا ہے، مرے ہو جس کا وارث نہ ہو۔ اس لیے ہر مجلس کو آخری مجلس اس لیے سن کے سنا کرو، ہو سکتا ہے مجلس کے بعد مجلس کا وارث آ جائے۔ حیدری
اس لیے یہ نہیں کہ اگلی مجلس کا انتظار، اگلی مجلس کا نہیں انتظار کرنا، مولا کا انتظار کرنا ہے، ہاں، تاکہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا رہے۔ کتنی خوش نصیب ریت و امام کی، میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں رئیس مقدس سید بادشاہ، پڑھ کے میں حیران ہوتا ہوں سرکار بادشاہ، میرے بابا بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بادشاہ بھی ہیں، پورا سال ان کا چہرہ، ان کی محبت، ان کی گفتگو میرے دل میں بھی رہی، میرے ذہن میں بھی رہی، پیار ان کا رہا، دعائیں بھی یقیناً ان کی میرے ساتھ ہیں۔ پڑھ کے میں تھک گیا۔ علی کے زمانے میں نیکی کرنے پہ ثواب ملتا تھا، حسین کے زمانے میں عمل کرنے پہ ثواب ملتا تھا، مہدی کا زمانہ وہ ہے صرف انتظار کر، پاک رہ کے ثواب ملے گا۔ بھائی واہ صحیح واہ، میں زندہ باد صحیح، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے، شرط پاکیزہ بننا ہے۔ یقین کرو سرکار کی فوج کی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ دوڑ لگاؤ اور بھاگو اور یہ کرو وہ نہ، سرکار کی فوج کی ٹریننگ صرف ایک ہے، پاکیزہ رہو۔ پھر سے پوچھتے ہیں جی سرکار کی غیبت میں ٹریننگ میں وردی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کہا وضو میں رہنا۔ انسان ہے وضو خطا ہو جائے پھر کر لے، پھر خطا ہو جائے پھر کر لے، وضو وردی ہے سرکار کے لشکر کی، اور ٹریننگ صرف ایک ہے، پاکیزہ رہو، اتنے پاکیزہ بن جاؤ، اتنے پاکیزہ، اور اسی پاکیزگی پہ آپ کا سارا عمل کا دار و مدار ہے۔ اچھا پاکیزہ بندہ کیسے ہو؟ بندہ بندے کے سامنے تو پاکیزہ ہوتا ہے، بندے کے سامنے بڑا اچھا صاف ستھرا نیک اور بڑا اچھا، کیا بات ہے بھئی، اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ پاکیزگی نہیں، پاکیزگی یہ ہے کوئی نہ ہو، امام کا حیا ہو۔ فہیم بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ دیکھو نا، میں آپ کے سامنے کوئی حرکت نہیں کروں گا، غلط اس لیے نہیں کروں گا، مجھے آپ کے ہونے کا شک نہیں، یقین ہے۔ آپ بیٹھے ہو، آپ کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں، بس کوئی نہ ہو، بندے کو مولا کے ہونے کا یقین ہو، شک نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، ہزار عزاداریاں کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، سارا دن پرسے کرو، ساری رات رو، میں اس ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پھر بھی تم امام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں کو سنبھال کے نہ رکھو۔ یہ نہیں سنبھال سکو گے پھر ضائع ہو جائیں گی، ایسے ضائع ہو جائیں گی جیسے مٹھی میں ریت، مٹھی کھولو ریت ختم، ضائع ہو جائیں گی۔ بابا ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ مجھے اللہ کے عظمت کے کمال کی قسم، علامہ عباس کو دیکھ کے جو حرام نہ دیکھے وہ کمال ہے، جو اس پیٹ میں حسین کا لنگر کھا کے حرام کا لقمہ نہ آنے دو وہ کمال ہے، وہ جو ان ہاتھوں سے علم میں پورے عرصے میں دیکھتا آ رہا ہوں، ہر جگہ علم بلند ہو رہے ہیں، علم ہاتھ تو لگتے ہیں نا علم کو، اور بھائی بچپن میں مائیں ہاتھ لگواتی تھی، کہیں علامہ عباس دیکھتی تھی ہمارے ہاتھ ہے نا ایسے، تو پھر وہ ہاتھ جو علامہ عباس کو مس ہو، وہ کسی حرام کو مس نہ ہو، وہ کسی حرام پہ نہ لگے، یہ ہے کمال آپ کا کربلا سے درس لینے کا۔ ادروائز سوری، جتنی بھی عزاداریاں کرو گے وہیں ہوگے جہاں تھے۔ آپ یقین کریں ہم بہت پیچھے ہیں، ورنہ روحانیت میں ہم کہیں اور ہوتے۔ شاہ جی اگر بندے سید، اگر بندے سرکار بزرگوں کی بات بتانے لگا ہوں، جد پاک کی یہ سینہ بسینہ منتقل ہوئی بات ہے وہ بتانے لگا ہوں، ابھی کتابوں کی باتیں کر رہا تھا۔ اگر بندے اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، حیا کر لیں، پاکیزگی اختیار کر لیں، حرام چیز پیٹ میں نہ جانے دیں، ہاتھ کہیں گندی جگہ نہ لگے، قدم کہیں گندی جگہ نہ لگے، اس مقدس ذکر کی قسم، علم کے سائے کی قسم، بندے کو کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کب تبدیلی آئے گی صحیح ہم میں؟ وہی روٹین رسم چلا رہے ہیں، بس آگے 1 محرم اس کی مجلس، 2 محرم اس کی مجلس، 30 محرم اس کا پرسہ، 4 محرم اس کی مجلس، 10 محرم تک مجالس پرسے کر کے 11 کو پھر انہی کاموں میں۔ نہ ہر دن محرم کا ہے جب تک مہدی نہیں آتا، ہر دن محرم۔ بہت شکریہ سرکار۔ اور ہم سب کو شیعہ بننا ہے، شیعہ بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم محب ہے شیعہ نہیں، اس لیے ابھی ہم کہتے ہیں میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، یہ محب کہتا ہے، شیعہ نہیں کہتا میرا مولا، شیعہ کو مولا کہتا ہے میرا نوکر۔ نہیں سمجھ نہیں آئی سے
نہیں سمجھ نہیں ایسے. ابھی ہم کہتے ہیں نا میرا مولا، یہ بھی محبت ہے لیکن کمال نہیں. کمال یہ ہے مولا بھی کہے میرا نوکر. پھر انشاءاللہ ہمارا معیار شیعوں میں ہوگا. ابھی بھی نہیں سمجھا پایا، چلو جن تک بات نہیں پہنچی اور آسان کرتا ہوں. 11ویں امام سے سرکار پوچھا گیا تھا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا ہاں محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے. سرکار فرق کیا؟ فرمایا محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا بابا، ان کو چاہنا اور ہے، ان کا چاہنا اور ہے. اچھا یہ بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ شیعہ تھا. ایسے صحیح. سلمان کا کمال کیا تھا؟ شیعہ پن میں کمال کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سلمان کا کمال یہ تھا بے لوث تھا، محبت کر کے نتیجہ نہیں مانگتا تھا. ہم تو تھوڑی سی محبت کریں نا، ساتھ حسین کو لسٹیں دیتے ہیں نا، میں مجلس پہ آیا میرا مسئلہ حل کر، میری ٹینشن دور کر، میری پریشانی دور کر. حسین بھی کہتا ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، پھر انتظار کرتا ہے اگلا محرم پھر بھجواتا ہے، شاید کوئی جاگ جائے. پھر وہ محرم بھی سارے ہم جیسے منگتے بھکاری پیڑنے آ گئے. اس نے کہا مجھے یہ چاہیے، حسین کا لے جاؤ. کبھی تو کوئی ہور نکلے گا، کبھی تو کوئی اور نکلے گا جو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے حسین، مجھے تیرے سے حسین چاہیے. بڑا مشکل کام ہے اپنے نفس پہ چھری چلانا، اور یہی ہر بندے کی ضرورت ہے. مگر یقین کیجئے محنت کرے، کام کرے، حسین سے سودا بازی نہ کرے، نہ صرف شکریہ ادا کرے. مولا تو نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنایا، تو نے مجھ جیسے کو اپنے فرصے کے قابل بنایا، تو نے مجھ جیسے کو عزاداری کے قابل بنایا، تو نے مجھ جیسے کو لنگر کھلانے کے قابل بنایا. ورنہ میری یقین کرو سید بادشاہ، ہمارا حق نہیں حسین کا لنگر کھانا، یہ حسین کا احسان ہے جو ہمیں کھلاتا ہے. مشکل بات تھی میرے خیال ہے تھوڑی سی، لیکن کیا کرے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، گزارا بھی نہیں. کب سمجھے گی میرے مولا کی ریت، کب بدلے گی میری مولا کی ریت؟ اب بدلنا ہے اس کو. یہ جن کے سہارے چلتی ہے نا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، یہ سب عارضی رشتے ہیں. سانس ہیں رشتے ہیں، سانس ختم کیا کہتے ہیں؟ بندہ دنیا سے چلا جائے کیا کہتے ہیں؟ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. کبھی کسی نے نام لیا؟ نہیں. سب رشتہ توڑ دیتے ہیں. کربلا کہتی ہے رشتے ٹوٹتے آ رہے ہیں، کم از کم اس سے رشتہ جوڑ جو رشتہ توڑے گا. اچھا آپ کو پتہ ہے امام قبر پہ بھی آئیں گے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں، سرکار قبر پہ بھی آئیں گے، سب کی نہیں، شیعہ کی. جو اپنے آپ کو بچاتا رہا ہوگا، جو دوسرے کو برداشت کرتا رہا ہوگا، جو صبر کا مظاہرہ کرتا رہا ہوگا، جو دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھتا رہا. صحیح ہے میرے پاس کڑوی باتیں ہیں، ہاں میٹھی باتیں نہیں ہیں، سخت باتیں ہیں، کڑوی باتیں ہیں. کیا کرے، مجبوری ہے. سرکار آنے والے ہیں، ریت تیار نہیں ہے. سرکار تشریف لانے والے ہیں، سرکار کا دور آ گیا. بس یہ دنیا کا ظلم بتا رہا ہے، کوئی آنے والا ہے. آپ نے دیکھے جب چراغ جل رہا ہو، سید ایک مثال سامنے آ گئی، جب چراغ جل رہا ہو، جب بجھنے والا ہوتا ہے اس کی لو تیز ہو جاتی ہے، روشنی تیز ہو. کیوں؟ بس اب بجھنے والا ہے. یہ ظلم کا تیز ہونا بتا رہا ہے کوئی آنے والا ہے. اچھا میں بسم اللہ کروں، میں کیوں کہہ رہا ہوں سرکار آنے والے ہیں، سرکار کے لیے تیاری کرنی ہے، سرکار آنے والے ہیں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی ونڈ ہے. اللہ نے ہمیں علی کے دور میں نہیں بھیجا. علی کے دور میں بھیجتا ہم صفین میں علی کے ساتھ ہوتے. اللہ کی ونڈ ہے. اللہ نے ہمیں کربلا میں نہیں بھیجا، کربلا میں بھیجتا ہم حسین کے ساتھ ہوتے. اللہ کی ونڈ ہے. جس دور میں بھیجا کیا ہم مہدی کے ساتھ ہیں؟ سائیں بس میں یہی آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے آیا تھا. آؤ سائیں شیعہ بنو، آؤ سائیں وہ کام کرو جو مولا کو پسند ہے.
सही एक दूसरे के साथ ना करो ज्यादतियां, ना किसी का हक खाओ। सही सही बहुत हो गई, कोई साथ कुछ नहीं लेके जाता। बंदा दफना के जब चले जाते हैं ना बंदे, सब भूल जाते हैं, पता ही नहीं किसकी कब्रें हैं, कौन थे। आज से 100 साल पहले किसी को पता है किसकी कब्रें? हमीद वल्द मुस्लिम कौन था? हमें क्या पता। अल्लाह रितु वल्द खादिम हुसैन कौन था? सब भूल गए। उससे मोहब्बत कर, करबला कहती उससे इश्क कर, सब भूल जाए वो ना भूले। सरकार आएंगे कब्र पर, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। शिया की कब्र पे आएंगे, बंदा दाएं देखेगा, पीर साहब बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने कहाँ हैं जो मुझे दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना कोई भी नहीं, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। मेहरबानी मेहरबानी से भाई, बहुत शुक्रिया। सही तब्दीली लेके आओ, सही किरदार बुलंद करो, सही इतना कमा। अच्छा ये देखो, ये सरकार का कलंदर क्या लगाया हुआ अलम कितना सिंध में है। चप्पे चप्पे पे अलम, चप्पे चप्पे पे अलम, कोने कोने में अलम, हर जगह अलम ही अलम। सुन्नी का घर अलम, हिंदू का घर अलम। फिर मैं एक दिन सोचने लगा, सरकारी कलंदर चाहते हर घर में झूला भी तो रखवा सकते थे ना, अली असगर का झूला रखवा देते। सरकारी कलंदर चाहते हर घर में हुसैन की जुल्जना होती, ना झूला रखवाया ना जुल्जना रखवाई। अच्छा ये भी सरकार का करम है, बादशाह की इनायत है। अहले सुन्नत के घर अब्बास का आलम है, वरना किसी की जरूरत नहीं अब्बास का आलम किसी के घर लगवा के दिखाए है। हाँ ये सब मेहनत सरकारी कलंदर की है, ये सब। अच्छा सरकारी कलंदर क्या है? अली की गली में बैठे हैं, दरवाजे तक भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कहते मैं बस गली में ठीक हूँ। सरकार वो सामने अली का दरवाजा है। कहा नहीं, मेरी क्या जरूरत है दरवाजा क्रॉस करो। आज जिस बंदा, कोई बंदा थोड़ा सा पढ़ ले, बंदा फौरन अली के घर के अंदर घुस जाता है। सलमान कभी नहीं घुस सका। घर आम नहीं है, घर बड़ा खास है, इसलिए हम बाहर या दरवाजे पे अच्छे लगते हैं या गली में अच्छे लगते हैं। तो जी बात रह ना जाए, सरकार कलंदर ने आलम लगवाया, न झूला है हर घर, मखसूस जगहों पे है, खास खास जगहों पे झूला भी है, दुल्हना भी है, हर जगह नहीं है, हर जगह आलम है ना। ऐसे क्यों? ये राज है, ये मैं बताने लगा हूँ। सांगी साहब हो सकता है ये राज बताने के लिए सरकार ने मेरा रुख मुड़वाया हुआ है। अल्लाह करे ये राज संभाल जाए। लो जी, सरकार अब्बास का आलम, सरकार कलंदर ने अब्बास का आलम ही क्यों लगवाया? क्यों? आप सब कहोगे वजह ये है, आलम है वफा की निशानी। अच्छा सही, आलम वफा की निशानी है, तो फिर यही था राज सबसे बड़ा। सरकार कलंदर मजहब से बेनियाज होके सुन्नी के घर, हिंदू के घर, मुहिब्बे आले मोहम्मद के घर आलम अब्बास लगवा कर असल में सबको महदी का वफादार बनाना चाहते हैं। मेहरबानी। समझ आई? वफादार बनाना चाहते हैं। सरकार की ख्वाहिश है मेरी पूरी सिंध धरती कायम आले मोहम्मद की वफादार बन जाए। वफादार कैसा होता है, कभी गौर फरमाया? बताऊं? वफा समझाने के लिए सरकार, मैंने बात करनी नहीं थी, पता नहीं सरकार की ख्वाहिश है या अंदर से बुलवा रहे हैं, कोई राज है। सही, वफादार समझाने के लिए कुत्ते की मिसाल लेनी पड़ेगी, और इसलिए ले रहा हूं, कुरान ने भी कुत्ते की मिसाल ली है, इसलिए ले रहा हूं। कुत्ते होते हैं दो किस्म के, एक होता है बाजारी कुत्ता, एक होता है पट्टे वाला कुत्ता। बाजारी कुत्ता वफादार नहीं होता, वो कभी उस दर जाता है, कभी उस दर जाता है, कभी उस दर जाता है, वफादार नहीं होता। जो पट्टे वाला कुत्ता होता है वफादार होता है। हैं दोनों कुत्ते, खून दोनों में है, पर वफादार एक है, दूसरा बेवफा है। करोड़ों रुपए का क्यों ना हो, बाजारी कुत्ता बेवफा है। वफादार चाहे सस्ता क्यों ना हो, पट्टे वाला होता है। बाजारी कुत्ता हर दर से खाता है, पट्टे वाला मालिक के दर से खाता है। बाजारी कुत्ते को हर कोई बट्टे मारता है, कौं कौं करके दौड़ता है। पट्टे वाले कुत्ते को किसी की जरूरत नहीं बट्टा मार के दिखाए।
ایسے ہے بابا وفادار کتا ہے، اس لیے تیسری بڑی صفت، بس اسی صفت میں بات اپنی مکمل کروں گا، تیسری بڑی کربلائی کا صفت ہے پٹے والے کتے کی، مالک اس کو دھکے دے، ٹھڈے مارے، نکالے، پھر بھی مالک کے پاؤں چاٹتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو پاؤں چاٹتا ہے کیوں؟ وہ اپنے مالک کو مالک سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرنا بھی یہی ہے، میرا جینا بھی یہی ہے، میرے لیے دوسری اور کوئی چیز نہیں، اپنے من، یہ ہے وفا۔ کیا اگر حسین ہمارے کام نہ کرے تو ہمارا معیار کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا معیار مضبوط بنانا ہے، حسین سے کام نہیں کروانے، بس حسین کو دل میں بسانا ہے، اور دل میں بسا کے ایسے پھرنا ہے، دنیا کو نہیں بتانا میں حسینی ہوں، دنیا دیکھ کے کہ یہ حسینی ہے تو ان کا حسین کیسا ہوگا۔ مہربانی سے آؤ، کربلا وفا کا نام ہے، کربلا وفاداری کا نام ہے، کربلا خلوص کا نام ہے، کربلا لالچ سے پاک ہونے کا نام ہے۔ صحیح یقین کرو، لالچ جچتی ہے نوکری میں تنخواہ لینی ہے، لالچ جچتی ہے کاروبار میں منافع لینا ہے، کربلا سے لالچ نہیں جچتی۔ کیوں؟ کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کربلا کہتی ہے کیا چاہیے؟ کہا یہ چاہیے، کہا لے لو۔ تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، لے لو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، لے لو۔ عاشقوں سے کربلا پوچھتی ہے تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں حسین چاہیے۔ یہ ہے بابا درس کربلا۔ میرے سانگی صاحب نے یہ جو کوشش کی ہے، مولا اس کو بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ صاحب و زمان کی انشاءاللہ مرضی کے عین مطابق ان کی خواہش بن گئی، ذکر ہو گیا، کوشش کرنا اس ذکر کو بھلانا نہیں، ذکر کو دل میں بٹھانا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سردار آ جائے گا، وہ وقت دور نہیں، اب سردار کو آنا چاہیے۔ ہمیں سردار کی ضرورت، کربلا کو سردار کی ضرورت، کاظمین کو سردار کی ضرورت، نجف کو سردار کی ضرورت، مدینہ کو سردار کی ضرورت، محمد کی بیٹی کی قبر کو سردار کی ضرورت۔ ہائے ہائے کتنا عرصہ ہو گیا باپ کا علی شان روزہ ہو، بیٹی کی قبر پہ چند پتھر ہو، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے محمد کی بیٹی، جس کے لیے محمد کھڑا ہو جاتا تھا، جس کا احترام کرنے کے لیے پوچھ لینا اپنے مطلب کے بندوں سے محمد کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ سارے کہیں گے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے بیٹی سے، اتنا محبت کرتے تھے، اگر بیٹی آ جاتی خود اپنی جگہ پہ بٹھاتے، خود دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہائے ہائے اتنا محبت کرتا تھا محمد، دروازے پہ بھی جاتا تھا تو اجازت لیتا تھا، اجازت ہے اہل بیت میں اندر آ جاؤں؟ اتنا محبت کرے محمد امت وہ دروازہ ہی جلا ڈالے؟ یہی غم رلاتا ہے۔ لوگ کہتے روتے کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں یار اگر حسین کو مار کے ہنسنا مناسب ہے تو مل کے ہنستے ہیں، اگر محمد کے خون کو مار کے رونا پڑتا ہے تو پھر وہ مل کے روتے ہیں۔ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ سرکار اپنے گھر میں پیر صاحب حسین کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے اپنی گھر کی حویلی میں چکر لگاتے تو لگا سکتے تھے، نہیں، مدینے کی گلیوں میں محمد نکل گیا، ایک کندھے پہ حسن، ایک کندھے پہ حسین، گھر میں بٹھا کے سواری کراتے، نہیں، دنیا کو دکھانا تھا، مارتے وقت خیال کرنا یہ محمد کے دوش رسالت کے سوار ہیں۔ اکثر حسین کا گلا چوما کرتے تھے، حسن کا منہ چوما کرتے تھے۔ پوچھا کسی نے بار بار سرکار انبیاء آپ حسن کا منہ چومتے ہیں، حسین کا گلا چومتے ہیں، راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے یہ محمد کی بوسہ گاہ ہے، محمد یا پیار کرتا رہا۔ شاید کسی کو گلے پہ چھری چلاتے وقت خیال آ جائے، پر امت کو خیال نہ آیا۔ چار ہستیوں کا میرا دل ہے میں سرکاری علی اکبر پڑھ جاؤں تھوڑا سا، پہلے بھی صدی میں پڑھ رہے تھے سرکاری علی اکبر، میں دو چار جملے سرکاری علی اکبر کے کہہ جاتا ہوں۔ چار ہستیوں کا پیار تھا علی اکبر سے بہت زیادہ۔ سب سے پہلے وہ ہستی ہے جس نے اکبر کو برقعوں میں پالا ہے۔ ہائے ہائے باہر بھیجتی تھی، کہتی تھی اکبر نقاب کر کے جا، نظر نہ لگ جائے کسی کی، جری جوان نقاب کر کے جا۔ پہلی ہستی یہ ہے۔ دوسری ہستی اکبر کے حصے کی بہن ہے، جو گھر میں جاتے جاتے اکبر کو کہہ بیٹھی اکبر یہاں پاؤں کے نشان لگا، میں مر جاؤں گی ان پاؤں کے نشانوں کے سہارے میں زندہ رہوں گی۔ 10 محرم کا دن آیا نا، گئی نانے کے بازار پہ، نانا
دعا کرو میرے اکبر کو خیر ہو۔ نانے کی آواز آتی ہے شہزادی تیرا اکبر دین پہ آ گیا ہے۔ روتی روتی بے ہوش ہو گئی شہزادی۔ تیسری ہستی علی اکبر کی سگی ماں۔ 10 محرم کی یہ جو رات ہے، اس رات میں سرکار عباس کا حکم تھا جاؤ اپنی اپنی ماں سے ودا کرو، ہر شہزادہ اپنی اپنی ماں کے پاس۔ علی اکبر کو سرکار عباس نے فرمایا آپ بھی جائیے اپنی ماں سے مل آئیے۔ شہزادی بیٹھی ہے اپنے خیمے میں، اکبر کی سگی ماں۔ میں نے آپ کو کہا نا میں نام نہیں لیتا بیبیوں کے، جرت نہیں ہوتی، میں نے اپنی ماں کا نام کبھی پکار کے نہیں، لقب سے امی کہا، ماں کہا۔ اپنی ماں کا اتنا احترام ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی احترام بنتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد موالیہ نے حیدر کرار سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا دربار ملعون میں جب لئی نے پھپھیوں کے نام لیے تھے۔ بابا غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار اکبر گئے خیام میں، ماں بیٹھی ہے، ماں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ ماں نے کہا اکبر آ گیا 18 سال بعد؟ ہاں ماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ شہزادی کہتی مجھے پتہ ہے موت کی اجازت مانگنے آیا ہے۔ اکبر میری حسرت ہے آپ میری گودی میں سو، میری گودی میں سر رکھ۔ علی اکبر نے ماں کی گودی میں سر رکھا، شہزادی نے کنگھی دینا شروع کی، پیار فرمانا شروع کیے۔ سرکار حسین کھڑے روتے رہے دیکھتے رہے۔ تیسری ہستی یہ، چوتھی ہستی ہے امام حسین۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ واقعہ کربلا کے بعد جس نیزے پہ اکبر کا سر تھا اگلا نیزے پہ حسین کا سر رخ موڑ لیتا تھا، جہاں اکبر کا سر وہاں حسین کا سر رخ بدل لیتا تھا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ بس ایک جملہ میں نے اور کہنے، بس اتنا ہی کافی سمجھنا، روتے بھی رہو دعا بھی مانگتے رہو، اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے شہزادوں کا قصور کیا تھا۔ ایک عالم دین روایت کرتے ہیں میں نے ذریعہ حسین پہ مجلس پڑھی، میں نے مجلس پڑھی، اکبر کی شہادت پڑھی، اچانک خادم روتا ہوا آیا، آگے کہا بابا بس کر نہ پڑھ اکبر کی شہادت۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا؟ میں نے کہا غلط پڑھی۔ کہنے لگا تو نے غلط نہیں پڑھی پر بس پڑھنا بند کر دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے تو نے کہا نا اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے، کہ اس وقت سے حسین کی ذری سے خون جاری ہے، مسلسل خون جاری ہے، مسلسل خون۔ چھوڑ دے مجلس، بند کر دے مجلس۔ کہتے عالم دین کہتے میں روتے روتے سو گیا، مجھے امام مظلوم نظر آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو نے آج شہادت پڑھی نا میرے اکبر کی؟ میں نے فوراً کہا مولا میں نے غلط پڑھی۔ فرماتے ہیں نہیں تو نے غلط نہیں پڑھی، آج تھی شب جمعہ، شام والی آئی تھی میرے پاس کربلا، تو نے جو ہی اکبر کی شہادت پڑھی اتنا روئی ہے، شام والی بے ہوش ہو گئی ہے، اتنا روئی ہے، ہم بھی اتنا روئے ہیں، ہم کی مہربانی کیا کر ہماری ذری پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین